السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دعا اینڈ وظائف۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو آج کی ہماری ویڈیو ہے شب برات پر۔ 14 شعبان کا دن گزار کر آنے والی ایمان افروز اور رحمت افشاں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ اس رات میں رب العالمین کی بے پایاں شفقت و رحمت و تشکر کا اظہار اور اپنی نیاز مندی کا آجزانہ اعتراف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحات رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے سے قلب سکون کی ابدی دولت حاصل ہوتی ہے۔ شب برات میں عبادت کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ ملتا ہے۔ اس رات میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش کی یقینی بشارت ملتی ہے، کیونکہ ہر قید و عذاب سے بریت کی رات ہوتی ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت ہی سے اللہ جل جلالہ نیچے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت میں مبتلا کہ اس کی التجا پر اس کی دعا قبول کی جائے۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جو اس رات کو سوالی بن کر مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر موجود نہ پا کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تلاش کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، جس میں اللہ سبحانہ دنیا کی طرف توجہ فرماتا ہے اور اپنی مخلوق پر تجلی فرماتا ہے۔ توجہ بھی ایسی فرماتا ہے کہ بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رمضان المبارک غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے، بلکہ شعبان کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ رمضان اللہ کا، جبکہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 15ویں تاریخ کو جاگ کر عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے سوا سال کے باقی مہینوں میں شعبان ہی وہ مہینہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل گہرے روحانی تعلق کی بنا پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس لیے سنت قرار نہیں دیا کہ رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ شعبان کے روزوں کا اضافہ ہو جائے، میری امت پر بوجھ نہ بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ارشاد اسی ہستی کا ہے جن کے لیے دو جہان تخلیق کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برات کو جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب برات کو اعمال کا حساب ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ جب اعمال کا حساب بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جا رہا ہو، میں سر بسجود ہوں اور بر وقت ندامت اور عبادت کام آ جائے۔ اس شب کے بارے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے کفن تیار ہو چکے ہیں مگر وہ موت سے غافل دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی قبریں تیار ہو چکی ہیں مگر وہ غفلت میں ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی ماہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل نفلی روزے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شعبان۔ ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ شعبان میں اللہ تعالیٰ 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا۔ جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت سے نجات عطا فرماتا ہے، قبر کی تاریکی، دہشت و ہیبت سے محفوظ رکھتا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص ہے۔ 15 شعبان کے روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہوئی، یعنی کہ 1 شعبان سے 27 شعبان کو روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہوئی ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا کہ رمضان سے پہلے 1-2 دن روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں میں انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے، لیکن 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزے رکھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 15 شعبان کو عبادت کرنی چاہیے جو کہ آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ بعض نادان اور بدقسمت مسلمان اس رات عبادت کرنے کے بجائے اس رات کو آتش بازی، چراغاں اور من گھڑت رسموں تک محدود کر کے اس کے فیض و برکات سے مستفید نہیں ہوتے۔ ان رسموں کا نقصان یہ ہے کہ عبادت کرنے کے وقت اپنا ٹائم ان فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ اس رات جو ملائکہ رحمتیں اور برکتیں لے کر زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ دین اسلام نے ان جاہلانہ رسومات کو چھوڑ کر آسان سا ضابطہ حیات تجویز کیا ہے۔ شریعت میں ہر نئی رسم کا اضافہ بدعت ہے۔ شب برات کے تقدس کا خیال کرتے ہیں، دنیاوی فضولیات سے منہ موڑ کر رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر حصول خیر کی کوشش میں اس شب مبارک کو روحانی اور اخروی سعادتوں سے بہرہ ور ہونا چاہیے۔ اے اللہ اس مبارک شب کے واسطے ہمیں نیک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔